أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم تمام سے رخصت ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ مہینہ جو عطا فرمایا تھا وہ اسی لیے عطا فرمایا تھا کہ ہماری زندگی اعمال پر آ جائے۔ جس قدر ہم نے اس بابرکت مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، ہمارا زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں گزرا، ہماری طبیعتوں کے اوپر عبادت کا میلان رہا، اللہ رب العزت ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری پورا سال اسی طرح گزرے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ انسان ایمان والوں کی زندگی میں ایک عملی مشق کے لیے آتا ہے کہ جس طرح کی مشق ہوئی اب اس پر استقامت، اس پر ہماری زندگی آنی چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر جمے رہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ نہ غمگین ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ جمے رہنے کا کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں جمے رہنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے وہی اعمال صالحہ ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے اوامر ہیں کہ جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے اوامر جو ہیں اعمال صالحہ، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو انسان کر نہ سکتا ہو، بلکہ اعمال صالحہ میں بھی ہم نے چھوٹ چھاٹ دے رکھی ہیں کہ اگر معذور ہے کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھیں، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں۔ یعنی اعمال صالحہ میں بھی ہم نے وسعت دے رکھی ہیں کہ جتنا انسان کے بس میں ہے وہی کریں۔ تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کو ان مومن ایمان والا کر نہ سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا اور اس پر جمے رہیں، یعنی استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیں، ان کی زندگیاں اعمال پہ گزری، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو وہ میدان محشر میں نہ ڈرے ہوئے ہوں گے نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہوں گے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مرنے کی بعد کی زندگی میں جنت کا جو وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ ہمارے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہیں، جو ہم نے رمضان المبارک میں ادا کیے اعمال صالحہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہی اعمال صالحہ چاہ رہے ہیں۔
تو میرے دوستوں یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار، یہ اللہ کے گھروں میں ہماری حاضری، اس پر اب استقامت ضروری ہے۔ جس نے اپنی رمضان مبارک کی بعد کی زندگی، شروع کے ایام کو سنبھال لیا، اس کی زندگی میں عمل باقی رہیں گے، اور جس نے غفلت برتی، اب رمضان مبارک کا مہینہ پورا ہو چکا، اب نمازوں سے غافل، اب تلاوت سے غافل، اب ذکر و اذکار سے غافل، تو پھر اس کی زندگی کا جو سسٹم ہے، ترتیب، وہ جمعہ ٹو جمعہ ہو جائے کہ وہ جمعہ سے جمعہ نماز پڑھنا آئے گا، باقی کے دنوں میں غائب، تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہ رہے ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدے فرمائے ہیں، وہ وعدے ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ہیں، خالص ایمان پر نہیں ہیں، ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ مومن کا جو انعام فرمائیں گے، مومن کی جو مہمان نوازی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے، وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر ہیں۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہمیں یہی سکھلانے آیا تھا۔ اب ہماری زندگی اس پر باقی رہنی چاہیے، لہذا ہر انسان کو اپنی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ تلاوت کا اہتمام، تلاوت کی ترتیب بنانی چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں تو تلاوت کرتے تھے، اب عام دنوں میں ہماری تلاوت کی ترتیب کیا رہے، ہم جتنا اپنی طاقت سے پڑھ سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم اللہ کے گھر میں وقت گزاریں، ہم ذکر و اذکار کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جو روزہ رکھنے سے رمضان مبارک میں جو زندگی، ہماری زندگیوں پہ اثر ہوا تھا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا، یہ باقی کی زندگی میں یہ اثر باقی رہے۔ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر اس لیے فرض کیے تھے تاکہ ہماری زندگی میں پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ تو یہ ڈر اور خوف باقی زندگی میں بھی باقی رہنا چاہیے۔ جیسے روزے میں ہم اس بات سے خائف تھے کہ تنہائی میں بھی ہم نے روزوں کو نہیں توڑا، کیوں؟ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ میرا روزہ ہے، میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، چاہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، جس کے لیے میں بھوکا رہا ہوں۔ اب یہی خوف، یہی تقوی ہماری زندگیوں میں رہنا چاہیے، تمام قسم کے گناہوں سے ہم محفوظ رہیں، اس خوف کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ، اس پرہیزگاری کے ساتھ، چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ اختیارات دیے اور کچھ اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، یہاں ہمیں آزادی دی گئی ہے، یہاں ہم کو ایسے ہی پیدا کر کے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، یہاں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، گناہ کرو گے کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیکن ہاں تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنا خوف ہے، کتنا تقوی ہے۔ تم کاروبار کر رہے ہو، اگر جھوٹ بول کر کرتے ہو، چاہے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن تمہارا نامہ اعمال میں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں؟ تم گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، ہر ایک کے حقوق ادا کرتے ہو یا نہیں؟ چاہے کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن اللہ کے یہاں تمہارے نامہ اعمال میں نوٹ کیا جا رہا ہے کہ تم گناہوں سے بچ رہے ہو یا نہیں۔ تم عام زندگی میں ہیں، تم ایسے ماحول میں ہو کہ جہاں گناہ عام ہے، ملے جلے مخلوط ماحول میں ہو، تم بدنگاہی سے، بد نظری سے بچتے ہو یا نہیں؟ اگر تم بدنگاہی کرتے ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں نوٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں۔ تمہاری زندگی میں اپنی موت کی بعد کی زندگی، آخرت کا خوف ہے یا نہیں۔ یہ ہے ثم استقاموا کا مطلب کہ ایمان لانے کے بعد اس پر جمنا، یعنی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ اللہ تعالی ہم تمام سے چاہ رہے ہیں کہ جب ایسی زندگی گزرے گی تو میدان محشر کی رسوائی اور ذلت سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم نہ اس دن اپنی پچھلی زندگی سے غمگین ہوں گے، نہ اس دن کے ماحول سے تم خائف ہوں گے، تمہیں کوئی ڈر ہوگا، اس لیے کہ تم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بڑا ہی مزین، بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے کہ جس کی جانب انسان کھینچتا ہی چلا جاتا ہے کہ دنیا کے سلسلے میں انسان کی ہوس، انسان کی لالچ، انسان کی طلب، یہ موت تک پوری ہونے والی نہیں۔
دنیا کی چیزوں کو لے کر انسان کی طلب یہ موت تک پوری ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہ طلب میں انسان گناہ نہ کریں، انسان گناہوں سے اپنا آپ کو محفوظ رکھیں، یہی مومن کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچا رہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی ایک صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ نیک اعمال کرنا یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بھی ایک مستقل صبر ہے کہ اس پر انسان کو پریشانی آئے گی، کٹھنائی دقتیں آئے گی، لیکن اتنی آئے گی جتنے وہ برداشت کر سکتا ہے، اتنی نہیں آئے گی کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہم نے تمہیں مذہب، دین، طریقہ اسلام ایسا دیا ہے جس کو تم عمل کر سکو، ایسا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں دیا جس کو تم عمل نہ کر سکو۔ یہ انسان کی غفلت ہوتی ہے کہ وہ اعمال سے دور ہوتا ہے، یہ انسان کی غفلت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اعمال کے مطابق اعمال پر اپنی زندگی کو لا بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عملی مشق کرائی، پریکٹس کرائی کہ کس طرح ہماری زندگی گزرنی چاہیے، کیسے نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہماری زندگیوں پر تھا، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اب تم رمضان مبارک کے بعد بھی یہی ماحول تمہاری زندگیوں پر باقی رہنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اسی نہج پر زندگی جب گزرتی رہے گی تو آخرت کے اعتبار سے تم کامیاب ہوں گے، اور کامیابی کے ساتھ ساتھ پھر تمہیں کیا ملے گا؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے اور جس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ اور پھر جنت میں کیا ملے گا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ انسان ہونے کے ناطے تمہارے دلوں کے اندر جو کدورت ہے، جو کمی ہے تمہارے دلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کدورت کو صاف کر دیں گے۔ ہم انسان آج یہاں زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، چاہے ہم کتنے ہی اعمال کر کے کتنے ہی بڑے عابد، زاہد، تقوی اور پرہیزگاری کے درجے پہ پہنچ جائے، لیکن پھر بھی وہ دل جو ہے وہ انسانی دل ہی باقی رہنے والا ہے، کبھی بھی اس میں قدرت آ سکتی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں ہم اس قدرت کو صاف کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر جو قدرت ہے، جو کسی بھی اللہ کے بندے اور بندیوں کے بارے میں برا سوچنا، غلط خیال کرنا، حسد، جلن، یہ تمام چیزیں جو دلوں میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنت میں انسان کے دل کو صاف کر دیں گے، کہ یہاں جنت میں پھر یہ چیز نہیں ہوگی۔ ہر ایک اللہ کی نعمتوں میں مست ہوگا، کوئی نہ کسی سے جلے گا، نہ کوئی کسی کا برا لگائے گا، ہر ایک دوسرے کے بارے میں اچھا چاہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جنتی لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ اگر اللہ کی ہدایت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آج ہم اس جگہ پر نہ ہوتے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہ جنتی لوگ، یہی ایمان والے جنت میں یہ آپس میں جنتی مذاکرہ کر رہے ہوں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، ہماری رہبری کی، دنیا میں ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ یعنی جنتی مذاکرہ کر رہے ہوں گے کہ ہم جنت میں اپنے اعمال سے نہیں آئے، اپنے کردار سے نہیں آئے، ہمیں جنت میں لانے والا ہمارا رب اللہ ہے۔
اور حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم ایک بہترین انسان اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، اب ہم یہ دماغ میں ٹھانس لیں کہ ہم اپنے ان اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا حساب لینے پر آ گیا تو ان اعمال کے علاوہ اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا ہر ایک کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں جو مومن جائیں گے وہ اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ کے رحم و کرم سے جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنتی لوگ جنت میں تذکرہ کر رہے ہوں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اگر اللہ ہماری ہدایت نہ فرماتے، اگر اللہ ہماری رہبری نہ فرماتے تو آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دین حق کے ساتھ نہ بھیجتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ یہ جنتی لوگوں کا احساس ہوگا کہ ہم یہاں جو پہنچے ہیں وہ اللہ کے فضل سے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ کتنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں کہ جب جنتی لوگوں کا یہ مذاکرہ اور یہ مکالمہ اور یہ آپسی بات چیت ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اعلان کریں گے کہ یہ جنتی لوگ، یہ اہل ایمان اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کریں، یہ اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کریں کہ ہم دنیا کے اندر کچھ کر کے نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اعلان کیا جائے گا فرشتے کے ذریعے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا جو وارث بنایا ہے، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عمل کی وجہ سے بنایا ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کچھ اور ہے کہ اللہ نے جنت کا وارث اپنے فضل سے بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، جنتیوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کرو، تم نے ہمارے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اب ہم نے تم کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ایمان لائیں، ہم ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے رجسٹروں میں ہمارا نام مسلمان ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے، یہ بابرکت مہینہ ہمیں یہ سمجھا کر اور سکھلا کر گیا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کہ ہم جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو جب فجر کی اذان ہو تو ہم مسجد میں ہوں، فجر کی اذان ہو تو اللہ کے احکامات کی پابندی کے لیے ہم بستر کو چھوڑ دیں، ہم اپنی نیندوں کو قربان کریں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ مسجدیں، یہ اللہ کا گھر، اس کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ جڑا ہوا ہے، یہ رشتہ صرف جمعہ ٹو جمعہ کا نہیں ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہماری مسجدیں بھری رہتی تھی، اسی طرح عام دنوں میں بھی ہم سے اللہ تعالیٰ وہی تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ اسی لیے دیا تاکہ جو 11 مہینے ہماری زندگی غفلت میں گزری ہے واپس اس نہج پر آ جائے۔ اب جب ہم اس نہج کے مطابق دین اور ایام گزار کر آئے تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا، اب اس کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری جو نمازوں کی عادت بنی تھی یہ باقی رہنی چاہیے، تلاوت کی عادت باقی رہنی چاہیے، اللہ کے گھر میں کچھ وقت گزارنا یہ باقی رہنا چاہیے۔ یہ بابرکت مہینہ اسی لیے ہمیں یہ سبق دے کر گیا، اگر توجہ نہیں دی تو دنیا کا ماحول تو ایسا ہے ہی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، باہر گھومو گے پھرو گے، لہو و لعب میں وقت گزرتا رہے گا اور غفلتوں کی وجہ سے تم احکامات سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو ہر ایک کو یہ فکر کرنی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی سے بچنا۔ تو سب سے پہلے اوامر میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی ادائیگی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں،
اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہمیں حساب دینا مشکل ہو جائے گا کہ ہماری زندگیوں میں کئی برسوں تک ہر سال رمضان مبارک آتا رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کراتے رہے، لیکن ہم غفلتوں کے وجہ سے رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ہم بھی نمازوں سے غافل ہو گئے۔ تو اپنی نمازوں پر استقامت یہ انتہائی ضروری ہے، قرآن کریم کی تلاوت یہ انتہائی ضروری ہے، یہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ کو دنیا کے ٹینشن، دنیا کی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو چین سکون دنیا میں آپ چاہتے ہو اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے، لہذا اس کا اہتمام کرو، اس کی عادت ڈالو، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی نہج پر لائے، آپ نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا صحابہ کرام کو اسی نہج پر لا کر خطبہ دیا تھا، اے میرے صحابہ تم گواہی دو کہ میں نے اللہ کے احکامات، اللہ کا میسج تم تک پہنچا دیا یا نہیں، مکمل پہنچا دیا۔ اب ہمارے پاس بھی وہ میسج ہیں، ہمارے پاس بھی وہ پیغام ہے کہ ہم کیسی زندگی چاہتے ہیں، کہ موت کا کوئی یقین ہی نہیں کہ ہمیں اب آنے والا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو ہر رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ تم اب غفلت کے ساتھ اپنی زندگی میں دنیا میں مست ہو کر اللہ کے اوامر کو چھوڑ رہے ہو، یا پھر اس رمضان کو اپنی زندگی میں عبرت سمجھ کر اس سے کچھ سبق لے کر اپنی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ کہ دنیا کے مشاغل، دنیا کے کام چلتے رہیں گے، آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی انسان نے چند سالوں تک محنت کی اب وہ ایسے ہی مست اور آرام سے زندگی بسر کر رہا ہو، نہیں، وہ تو موت تک اسی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہے گا۔ یہ تقاضے، یہ دنیا کی ضروریات، یہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے، اور ہم کو اسی حصے اور پارٹ میں اللہ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارنی۔ تو ہم دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں، اپنے گھر پہ ہوں، اپنے کاروبار کی جگہ پر ہوں، ہم سفر میں ہوں، ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی علاقے میں ہوں، ہماری نماز یعنی ہمارے ایمان کا تقاضے، اللہ کے اوامر، یہ ہم سے چھوٹنے نہیں چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہماری مغفرت کے وعدے فرمائے کہ اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے، اوامر کو پورا کرو گے اور اللہ کے بتائے ہوئے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے۔ اب جو تم مسلمان ہو، انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے تم سے جو کمی، کوتاہی، لغزشیں ہوئی ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ پھر جب تم ہمارے پاس مرنے کے بعد آخرت میں آؤ گے تو انہی ایمان کے تقاضوں کی وجہ سے ہم تمہارے سیئات کو بخش دیں گے، ہم تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن کب؟ جب تم ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر آؤ۔ غفلت میں تو کافر زندگی گزارتا ہے، غفلت میں غیر زندگی گزارتا ہے، مومن غفلت میں زندگی نہیں گزارتا۔ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ پر استقامت کے ساتھ، خصوصاً نمازوں پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا